السلام علیکم ناظرین، روشن پاکستان کے چینل سے میں ہوں شفیق شجاعت۔ ناظرین، اس وقت ہم دی کانسیپٹ اسکول حجرہ شاہ مقیم میں موجود ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں اسکول کے پرنسپل محترم سید علی عباس شاہ گیلانی صاحب۔ ہم ان سے آج گفتگو کریں گے۔ ان کی گفتگو یقیناً ہمارے ناظرین کو اچھی لگے گی اور ہمارے ناظرین کی ایک عرصہ سے خواہش تھی کہ شاہ صاحب کا انٹرویو کیا جائے، اور آج ہم اپنے ناظرین کی خواہش پوری کرنے میں کامیاب ٹھہرے۔ السلام علیکم شاہ جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شاہ صاحب کیا حال ہے آپ کے؟ الحمدللہ۔ اچھا شاہ صاحب، جو بندہ آپ سے پہلی دفعہ ملتا ہے، مل کے یقیناً اسے خوشی ہوتی ہوگی جس طرح ہمیں خوشی ہوئی ہے۔ آپ میں وہ کیا چیز چھپی ہوئی ہے جو دوسرے جس سے انسپائر ہو جائے؟ میں بس اس کا جواب آپ کو ایک شعر کی صورت میں دینا چاہوں گا۔ جو بھی ملتا ہے مان لیتا ہے میری بات، تاثیر جدا سی مجھے ورثے میں ملی ہے۔ یہ اللہ پاک کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے اخلاق سے نوازا ہے کہ جس سے بھی بات چیت ہوتی ہے وہ اس کو یاد رکھتا ہے کہ میں کسی سے مل کر آیا ہوں۔ اچھا، آپ نے ایم فل تو کیا ہوا ہے پاکستان اسٹڈی میں، اور آپ اردو ماشاءاللہ بولتے بھی بہت اچھی ہیں اور شعر و شاعری سے بھی دلچسپی ہے، تو یہ پاکستان اسٹڈی اور یہ اردو آپ نے اردو میں کیوں نہیں کیا؟ اردو کا تو اسکوپ بھی شاندار ہے۔ اردو میں نے 2013 کے اندر میں نے ایم اے اردو کا لیے ایڈمیشن بھیجا ہوا تھا، تو میں نے اس کی پوری پریپریشن بھی کر لی تھی ایگزام کی، لیکن ساتھ ہی میرا ایل ایل بی چل رہا تھا، اس کے میرے فائنل ایئر کے پیپر تھے۔ اچھا، تو یونیورسٹیز کی ڈیٹ کے کلیشز کی وجہ سے اس سال میرے ایم اے کے مجھے پیپر اپنے اسکپ کرنے پڑ گئے، ادروائز وہ ایم اے اردو بھی میں نے کر رکھا ہونا تھا۔ صحیح۔ اچھا، تو آپ کا لا کمپلیٹ ہے؟ وہ میں نے 2013 میں لا کیا۔ تو پھر آپ لا کو چھوڑ کے اور آپ ایک ادارے کو چلا رہے ہیں، لا زیادہ بہتر نہیں تھا؟ میں نے پنجاب یونیورسٹی لا کالج سے ریگولر ایل ایل بی کیا ہے، اور اصل میں جو ٹیچنگ کی طرف آنے کی وجہ تھی، میں نے اسکول جو ہے یونیورسٹی جانے سے پہلے میں نے 2 سال یہاں حجرہ کے لوکل اسکولز میں پڑھایا تھا۔ اچھا، تو بس ایک دفعہ وہ مائنڈ میں ایک ٹیچنگ آ چکی تھی، وہ میرے ذہن سے نکلی نہیں، کہ میں نے بطور وکیل کام کرنے کی کوشش کی، لیکن میں وہاں اپنے آپ کو ایڈجسٹ نہیں کر پایا اور پھر دوبارہ تعلیمی سرگرمیوں میں ہی مجھے شامل ہونا پڑ گیا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ ایک بہترین خود کو ٹیچر سمجھتے ہیں؟ ہاں جی، الحمدللہ میں اپنے آپ کو ایک اچھا استاد سمجھتا ہوں، کیونکہ جب سے میں نے پڑھانا سٹارٹ کیا ہے، الحمدللہ جتنے بھی طلباء پڑھ کے گئے ہیں وہ اس کو یاد رکھتے ہیں کہ ہم نے کہیں سے پڑھا ہے اور سیکھا ہے۔ اچھا، دی کانسیپٹ ایک نام ہے، بڑا نام ہے، تو یہ نام بھی آپ کیش کرواتے ہوں گے یا آپ کی اپنی پہچان ہے؟ کانسیپٹ اسکول ہم نے 2014 میں سٹارٹ کیا ہے، تو کانسیپٹ اسکول ایک پہچان نہیں تھا، اس کی پہچان ہم تھے۔ ہم نے اس کو چلایا ہے تو آج لوگ کانسیپٹ اسکول کو ہماری وجہ سے ہی جانتے ہیں۔ تو الحمدللہ وہ ہماری، اگر کہیں پہ کانسیپٹ کا ذکر ہوتا ہے تو وہ دراصل ہمارا ذکر ہو رہا ہوتا ہے۔ رائٹ۔ اچھا شاہ صاحب، جب آپ نے اسکول سٹارٹ کیا ہوگا تو یقیناً آپ کو کچھ نہ کچھ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا ہوگا، کوئی ایسی پریشانی جو آج بھی یاد ہو؟ مجھے کوئی خاص تعلیمی والے سے ہمیں پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ مجھے یہ یاد پڑتا ہے کہ جب ہم نے اپنے اسکول کی سائبل بورڈ کے ساتھ ایفیلیشن کروانی تھی، تو اس کے لیے مجھے اچھی خاصی جدوجہد کرنا پڑی کہ مجھے تقریباً 1 سال مختلف دفاتر کے چکر لگانے پڑے، اور مجھے یاد ہے کہ میں نے گلزار بھٹی صاحب سے مشورہ کیا کہ سر آپ کا بھی ایک اسکول ہے اور آپ نے اس کو ایفیلیٹ کروا رکھا ہے، تو ہم اپنے اسکول کو بورڈ کے ساتھ ایفیلیٹ کروانا چاہتے ہیں، تو کیا ہمیں کرنا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ تو رشوت کے بغیر وہ نہیں ہوتا۔ اچھا، تو آپ بغیر رشوت کے نہیں کروا پائیں گے۔ صحیح۔ تو الحمدللہ میں یہ آن ایئر کہوں گا کہ میں نے 1 روپیہ بھی اس کے لیے رشوت نہیں دی، اور ہم نے وداؤٹ رشوت، اور شاید یہ ہماری لوکیلٹی کا واحد اسکول ہے کہ جس نے بغیر رشوت کے سائبل بورڈ کے ساتھ ایفیلیشن حاصل کی۔ اچھا شاہ صاحب، یہ ہمارے معاشرے میں بہت بڑی برائی ہے رشوت کی، تو کوئی بھی کام جہاں بھی چلے جائیں بغیر لیے دیے نہیں ہوتا، تو آپ اس بارے میں کیا کہنا پسند کریں گے کہ آیا اس کا خاتمہ کیسے ممکن ہے پورے ملک میں؟ یہ تو ہم من حیث القوم اگر سوچیں گے کہ ہم نے رشوت سے کنارہ کشی کرنی ہے تو تب ہی ممکن ہے۔ اللہ کے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ الراشی مرتاشی کلاہما فی النار، کہ رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ اور ہم یہ سارے لوگ حدیث یہ سن لیتے ہیں، اگر ہمیں اس کے اوپر یقین ہو جائے گا کہ واقعی ہی رشوت لینے اور دینے والے جہنمی ہیں، تو پھر ہم ہی اس سے باز رہ سکیں گے۔ تو اس بات کو اجاگر کرنے کی ہماری جو
حکومتی سطح پہ اس کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے، اور ہماری جو مساجد ہیں، ہمارے علماء کے پلیٹ فارم سے اس کے اوپر زور دینے کی ضرورت ہے کہ جو رشوت لینا اور دینا یہ دونوں اس میں جہنمی ہیں۔ ہم تو یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا کام ہے، چلو یہ جلدی سے ہو جائے، ہم اس کو رشوت دے دیتے ہیں، لیکن دراصل ہم جہنم خرید رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہم اس بات کا یقین ہو جائے گا تو یقیناً ہم اس سے بچ سکتے ہیں۔ اچھا شاہ صاحب، کہا جاتا ہے کہ جو پرائیویٹ ادارے ہوتے ہیں ان میں اساتذہ کی تنخواہ بہت تھوڑی ہوتی ہے، بسا اوقات تو 5,000 بھی دیا جاتا ہے، 7,000 بھی پے دی جاتی ہے، یہ یعنی استحصال کرتے ہیں اساتذہ کا، تو آپ کے ادارے میں بھی ایسا ہو رہا ہے؟ الحمدللہ ہمارے ادارہ میں ایسا نہیں ہو رہا۔ میں نے چونکہ خود پہلے میں نے سٹارٹ میں بات کی کہ یہ اسکول بنانے سے پہلے میں نے 2-3 سال یہاں لوکل اسکولز میں پڑھایا تھا، تو مجھے پرائیویٹ ٹیچرز کی جو پریشانیاں ہیں، ان کی مشکلات ہیں، اس کا بخوبی اندازہ ہے۔ تو الحمدللہ ہمارے پاس جو ٹیچرز کام کرتے ہیں، ہم ان کو ان کی اہلیت کے مطابق دیگر سکولز کی نسبت زیادہ سیلری دیتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج تک ہمارے سکول کے اندر جو مختلف سکولوں سے چھوڑ کر آنے والے اساتذہ کی تعداد تو بہت زیادہ ہے، لیکن ہمارا سکول چھوڑ کے لوکل کسی پرائیویٹ اور سکول میں جانے والے اساتذہ کی تعداد وہ انگلیوں سے بھی کم ہوگی، ایک ہاتھ کی جتنی انگلیاں ہوں گی۔ اچھا یہ فرمائیے کہ کم از کم اور زیادہ سے زیادہ آپ اپنے اساتذہ کو، اگر میں کہوں کہ 2 کی آپ بتا دیں پے کتنی ہے، کم از کم کتنی پے دے رہے ہیں اور زیادہ سے زیادہ کتنی پے دے رہے ہیں؟ ہمارے جو میل سٹاف ہے اس میں ہم جو کم از کم ہماری سیلری وہ 13,000 ہے، اچھا، اور زیادہ سے زیادہ ہم 25,000 جہاں بھی پے کر رہے ہیں اس وقت بھی، اور جو فیمیل سٹاف ہے اس میں ہم کم از کم کچھ 7,000 دے رہے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ اس میں بھی 20,000 سے اوپر بھی ہمارے پاس کام کرنے والی خواتین۔ اچھا اوور آل آپ کا جو ادارے کا رزلٹ ہے وہ اس سال کا کیسا رہا اور ماضی میں کیسا رہا؟ الحمدللہ اس سال ہماری میٹرک کے اندر سائیول بورڈ میں 2nd پوزیشن ہیں 2 بچوں کی، اچھا، اور اس کے علاوہ 9th کا جو رزلٹ ہے اس میں ہماری سائیول بورڈ میں 3 پوزیشنز ہیں 3 بچوں کی، اور اس سے پہلے ہر سال ہم علاقہ بھر میں نمایاں رزلٹ لیتے رہے ہیں، اور 2018 میں ہمارے اسکول کا رزلٹ علاقہ بھر میں، تب چونکہ یہ پورے نمبرز اور بورڈ میں پوزیشن ہمارے لوکل سطح پہ نہیں آیا کرتی تھی، تو تب بھی 2018 کا وہ رزلٹ تھا کہ جس میں ہم نے پورا جو مرکز حجرہ ہے اس میں ٹاپ پوزیشن حاصل کی تھی۔ اچھا ایک بات میں نے نوٹ کی ہے کہ جو پرائیویٹ ادارے ہیں یہ زیادہ تر ٹیوشن پہ فوکس کرتے ہیں، تعلیمی ٹائم تو ہوتا ہی ہوتا ہے، اس کے بعد یہ ٹیوشن پہ بھی زور دیتے ہیں اور فورس کرتے ہیں کہ ٹیوشن اپنے بچوں کو پڑھائیں، تو ایسا کیوں کرتے ہیں؟ ایسا ہمارے اسکول میں نہیں کیا جاتا۔ ہم اپنے اسکول کے اندر 8th کلاس کو خود ہم 8th کلاس تک پری کلاسز سے لے کر 8th کلاس تک ہم اپنے بچوں کو، ان کے پیرنٹس کو گائیڈ کرتے ہیں کہ ہم جو ان کو کام کروا رہے ہیں ہم وہ اسکول میں اتنا اچھا کروا دیتے ہیں کہ آپ کو اس کو کہیں اور ٹیوشن بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میٹرک کی کلاسز میں ٹیوشن پڑھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن ہم اپنے بچوں کو پھر یہاں ایکسٹرا ٹائمنگ میں روک لیتے ہیں، کیونکہ بچے جو ہوتے ہیں ان کا چونکہ بورڈ کے ایگزامز ہو رہے ہوتے ہیں تو بچے کھیل کود میں اپنا ٹائم ویسٹ نہ کریں، اس وجہ سے ہم انہیں یہاں ایکسٹرا ٹائم روک لیتے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو جو میٹرک کے بچے ہیں یا اس کے علاوہ بھی کوئی کلاسز، ہم ان کو بالکل ڈائریکٹ نہیں کرتے کہ آپ کسی بھی اکیڈمی میں جائیں۔ اگر ہم کسی بچے کو فیل کرتے ہیں کہ اس کو اکیڈمی کی ضرورت ہے، اس کو ہم خود ایکسٹرا ٹائم، اور کوئی اس کی ایکسٹرا چارجز بھی یہاں نہیں لیے جاتے، اسکول فیس میں ہی ہم ان کو ایکسٹرا ٹائم بھی دے دیتے ہیں۔ یعنی آپ جو اوور ٹائم لگاتے ہیں اس کے کوئی چارجز نہیں ہوتے، وہ اسکول ٹائم کی فیس میں ہی پڑھایا جاتا ہے؟ جی بالکل، کانسیپٹ اسکول جب سے بنا ہے ہم نے اپنی میٹرک کلاسز کو ایکسٹرا ٹائم دیا ہے، اور ایون جب ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہم ان کو ایگزام کے نزدیک مزید لیٹ اسٹے بھی کروائیں، آفٹر ایوننگ میں بھی کروائیں، تو تب بھی کبھی بھی کسی قسم کے ہم نے چارجز نہیں لیے، اور ہم اپنے جو ویک اسٹوڈنٹس ہیں ان کو اینڈ کے دن ڈیز میں زیادہ ان کا ایکسٹرا ٹائم ایوننگ میں بھی لگا دیتے ہیں، لیکن اس کے بھی کبھی چارج نہیں کیا جاتا۔ اچھا شاہ صاحب، دیکھتے ہی دیکھتے آپ نے اپنا نام بنا لیا، آپ کی تعداد بھی بہت بڑھ گئی، تو یہ یقیناً آپ لوگوں کی ایفرٹ ہے اور اسے سراہا جانا چاہیے۔ تو آپ نے اپنا کوئی رول ماڈل بنا رکھا ہوگا تعلیم کے میدان میں نے اس جیسا بننا ہے، کوئی ٹارگٹ سیٹ کر رکھا ہوگا، بھئی اس بندے نے اسکول بنایا تھا اور اس نے اس طرح کامیابی حاصل کی اور میں اس کے نقش قدم پہ چلوں گا؟ نہیں، ایسا کوئی رول ماڈل ہمارے ذہن میں نہیں ہے۔ ہمارا مقصد جو ہے علاقہ کے لوگوں کو اچھی تعلیم پرووائڈ کرنا ہے۔ شبیر صاحب کا بھی جو موقف تھا وہ یہی تھا کہ ہمارے جو طلبہ ہیں حجرہ کے، وہ گورنمنٹ ہائی اسکول میں پڑھا رہے تھے، تو ان کے جو اسٹوڈنٹس ایسے تھے کہ جن کے سائنس سبجیکٹس میں پورے نمبر آ جایا کرتے تھے، لیکن آرٹس مضامین میں ان کے کم نمبر آنے کی وجہ سے ان کا اچھا ٹوٹل سکور اچھا نہیں بن پاتا تھا،
تو ہم یہاں پر ان کو 8 مضامین بھی اپنی مرضی سے اپنے سٹائل میں اتنے اچھے پڑھائیں گے تاکہ وہ اوورآل ان کا رزلٹ اچھا آ سکے. تو ہم لوگوں کو اچھا ڈلیور کر رہے ہیں جس کے نتیجے میں الحمدللہ لوگوں کا اعتماد ہمارے اوپر بن رہا ہے اور ہمارے پاس تعداد زیادہ آ رہی ہے. ہمارا اسکول وہ کامیابی کی جانب گامزن ہے. ہم نے ایسا کسی اسکول کو دیکھ کے اپنے ذہن میں ٹارگٹ نہیں سیٹ کیا ہوا, لیکن الحمدللہ یہ ذہن میں ضرور ہے کہ ہم نے اپنے اسکول کو علاقہ بھر میں بیسٹ اسکول بنانا ہے اور گریجولی ہم اس میں انوویشنز کرتے جاتے ہیں. مستقبل کے کیا ارادے ہیں؟ بس اسکول ہی یا آگے کالج وغیرہ بھی بنانے کا ارادہ ہے؟ نہیں, ہم کالج بنانے کا ارادہ بالکل نہیں رکھتے. اسکول کی ہی ہم مزید برانچز جو ہیں وہ انشاءاللہ ہمارا ہے ٹارگٹ کہ ہم چوک حجرہ پہ اور حویلی روڈ پہ بیکارا پل سے آگے ہم کوئی ایک کیمپس مزید بنانا چاہ رہے ہیں. اچھا یہ فرمائیے, آپ نے میٹرک کہاں سے کیا تھا؟ میں نے گورنمنٹ ہائی اسکول حجرہ سے میٹرک کیا. اچھا, تو آپ اگر میں یہ کہوں کہ آپ بالکل اس کے مقابل آپ کھڑے ہوئے ہیں تو یہ اچھی بات تو نہیں ہے نا؟ نہیں, کوئی ایک اگر میں بات کروں کہ گورنمنٹ ہائی اسکول حجرہ کے مقابلے میں تو ہم نہیں آ کر کھڑے ہوئے, ہم تو ان کے دست بازو بنے ہیں کہ وہ بھی کام کر رہے ہیں تعلیمی میدان میں. ہم نے ان کے ساتھ مل کے علاقے کے لوگوں کے لیے کام کرنا ہے. اور حجرہ ہائی اسکول کافی نہیں ہے حجرہ کے لوگوں کے لیے کہ وہاں تو جب میں پڑھ رہا تھا اور آج اگر ہم بات کریں تو وہاں تو اس سے ڈبل اسٹوڈنٹس آج بھی پڑھ رہے ہیں, تو ہماری وجہ سے انہیں تو کسی قسم کی کوئی پریشانی کا سامنا نہیں ہے. اچھا, آپ کے آئیڈیل اساتذہ بھی ہوں گے اور ابھی بھی شاید ہوں, ان میں سے آپ کوئی نام لینا پسند کریں گے؟ آئیڈیل اساتذہ میں سے اگر میں میٹرک کے دور کی بات کروں تو تب ہمارے جو میرے آئیڈیل تھے وہ شبیر حسین صاحب ہی تھے. اچھا, اور انٹر میں مجھے اچھا شبیر صاحب آپ کے ٹیچر بھی ہیں؟ جی, میں نے شبیر صاحب سے پڑھا بھی ہے خود. رائٹ. تو اس کے علاوہ انٹر میں الطاف حسین شاہ صاحب جو کہ ابھی پرنسپل ہیں گورنمنٹ کالج حجرہ کے, اچھا وہ میرے پسندیدہ ٹیچر تھے. اس کے بعد میں نے یونیورسٹی لاء کالج میں پڑھا ہے, وہاں سمیع عزیر خان صاحب ہمارے پرنسپل بھی تھے اور انہوں نے ہمیں اسلامک جورسپروڈنس سے ایک سبجیکٹ پڑھایا, وہ ان سے پڑھ کے بڑا مزہ آیا. اچھا, ذاتی طور پہ میں سوال پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کی آئیڈیل پرسنالٹی کون سی ہے اوورآل؟ اگر ہم آئیڈیل پرسنالٹی کی بات کریں تو وہ تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہماری ہر مسلمان کی آئیڈیل پرسنالٹی ہونی چاہیے. لیکن اگر ہم ہسٹوریکلی اگر دیکھیں تو علامہ اقبال کے ساتھ مجھے بڑا خصوصی لگاؤ ہے. ان کی شاعری اور جو ویسے اسلام کے متعلق ان کے نظریات ہیں ان سے بڑی ہم آہنگی ہے. اچھا, شاہ صاحب کہا جاتا ہے کہ بچے بغیر مار کے نہیں پڑھتے, تو آپ مار کا تصور جو ہے اس سے کس حد تک اتفاق کرتے ہیں؟ یہ تو ہماری انسانی فطرت ہے کہ اگر ہمیں آزاد چھوڑ دیا جائے, ہمیں اللہ تعالیٰ نے بھی شروع سے ہی جیسے انسانوں کو وجود دیا اس کے بعد یہ بھٹک جاتا ہے تو اس کی تربیت کے لیے, اس کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھیجتے آئے ہیں. تو نبی بھی اگر انسان بالکل صحیح ڈگر پہ چلتا رہتا تو اللہ تعالیٰ کو 1,24,000 انبیاء بھیجنے کی ضرورت نہ پڑتی. اور پھر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اگر ہم یاد کریں کہ جب غزوہ بدر کے موقع پر قیدی پکڑے گئے تھے تو ان کے لیے جو شرائط رکھی گئی تھی کہ ہم آپ کو کس شرائط پہ چھوڑتے ہیں, تو وہ شرائط یہی تھی کہ یا تو آپ فدیہ دے دیں یا پھر آپ اگر پڑھے لکھے ہیں تو آپ 10 مسلمان بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دیں. تو انہوں نے ان کو دینی تعلیم نہیں دی ہوگی, انہوں نے دنیاوی تعلیم ہی دی ہوگی. تو اس سے تعلیم کی اہمیت کا اندازہ ہمیں ہو جاتا ہے. تو اب تعلیمی اداروں میں مار کے والے سے ہر طالب علم کے لیے مار بھی اچھی نہیں ہوتی, لیکن کچھ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو لاتوں کے بھوت ہیں, وہ باتوں سے نہیں مانتے, تو پھر ان کے لیے ہلکی پھلکی سزا ضرور ہونی چاہیے. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں بتایا ہے, طریقہ ہے کہ آپ کا اگر بچہ 7 سال کا ہو جائے تو آپ اس کو نماز پڑھنے کے لیے ساتھ لے کر جائیں, اس کو ترغیب دلائیں, لیکن 10 سال کا ہو جانے کے بعد اگر وہ مسجد نہیں جاتا تو اس کی پٹائی بھی کریں. رائٹ. اچھا, آپ ظاہر خود کو جس طرح جانتے ہیں کوئی دوسرا نہیں جانتا, اپنی کوئی ایسی عادت بتائیے جو آپ کو بہت اچھی لگتی ہے, اور ایک ایسی خوبی بتا دیجیے جو آپ کو بہت اچھی لگتی ہے, اور ایسی کوئی مسٹیک یا خامی بتا دیجیے جو آپ جس سے الرجی کر رکھتے ہوں. جو میں اپنی ایک عادت جس کو میں اچھا سمجھتا ہوں وہ یہی ہے کہ میں بطور استاد اپنے طلباء کے ساتھ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتا. رائٹ. اور جب بھی مجھے موقع ملتا ہے میں نے اپنی زندگی میں بھی جھوٹ کو بہت کم جگہ دے رکھی ہے اور کوشش ہوتی ہے کہ جھوٹ سے بچا جائے. ہمارے اسکول کے اندر جو ایک دیگر اسکولس کی نسبت اسپیشل بات ہے کہ ہم اپنے پیرنٹس کو بھی, جو ہمارے اسکول کے اسٹوڈنٹس کے پیرنٹس ہیں,
ان کو مس گائیڈ نہیں کرتے. بچے کا رزلٹ اگر ہمارے پاس پڑھنے کے باوجود امپروو نہیں ہو رہا تو ہم صرف اس کو اپنے پاس اسٹے کروانے کے لیے انہیں بالکل یہ نہیں بتاتے کہ آپ کا بچہ اچھا ہے جی پڑھ جائے گا اس کو ہم صحیح کر لیں گے, نہیں, بلکہ ہم ان کو انفارم کرتے ہیں کہ ہماری کوشش کے باوجود آپ کا بچہ اچھا نہیں ہو رہا, آپ اس کو کہیں اور لے کر جا کر ٹرائی کر سکتے ہیں کیونکہ ہم حرف آخر نہیں ہیں. یہ تو آپ تو ایک عادت ہوگی, اور ایک ایسی کوئی عادت جس سے آپ خود تھوڑا پیچھے ہٹنا چاہتے ہو لیکن وہ جان نہ چھوڑ رہی ہو؟ ایسی کوئی خاص عادت میں نے اپنی زندگی میں رہنے نہیں دی کہ جو میں چاہوں اور وہ میں کر نہ پاؤں. اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ اتنا ضبط اپنے اوپر دے رکھا ہے کہ جو بھی میں چاہتا ہوں جس کو چھوڑنا یا جس کا کام کو کرنا اس کی اللہ تعالیٰ نے وہ طاقت دے رکھی ہے. اچھا, ظاہر ہے غریب بچے بھی چاہتے ہیں کہ ہم کانسیپٹ اسکول میں پڑھیں, اگر کوئی غریب بچہ آنا چاہے تو اس کے لیے کوئی رعایت وغیرہ ہے؟ یقیناً الحمدللہ کانسیپٹ اسکول میں غریب طلباء ہی زیادہ پڑھتے ہیں. اچھا. اور ہم ان کے ساتھ اچھا خاصا کوآپریٹ کرتے ہیں, اور یہ اب اس طرح کی چیزیں ہم آن ایئر نہیں وہ کہہ سکتے, لیکن جو اگر کبھی آپ اسٹوڈنٹس آپ کو کوئی ایسے مل جائیں کہ جو یہاں پڑھتے ہوں تو ہم وہ میں تعداد بھی نہیں بتانا چاہوں گا کہ میں ویسے یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے لوکیلٹی میں جتنے بھی پیڈ پرائیویٹ اسکولس چل رہے ہوں گے جہاں لوگ فیس دے کر پڑھتے ہیں تو اتنے زیادہ فری اسٹوڈنٹس کسی اور اسکول میں نہیں پڑھ رہے ہوں گے جتنے الحمدللہ کانسیپٹ اسکول میں پڑھ رہے ہیں. اچھا, یہ تو ہو گئی تعلیم کے حوالے سے. اب ہم چاہیں گے کہ آپ سوشل میڈیا سے تعلق کوئی جوڑا ہوا ہے یا نہیں کبھی کبھار؟ بالکل, سوشل میڈیا وقت کی ضرورت ہے تو ہر جو بھی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں ساروں کے اکاؤنٹس ہیں, گاہے بگاہے یوز کرتے رہتے ہیں ان کو. اچھا, آپ نے ہمارا چینل روشن پاکستان وتھ شفیق شجاعت دیکھا؟ جی میں نے بالکل دیکھا. کیسا پایا؟ الحمدللہ وہ اچھا, اس کو میں نے بھی پایا کہ چونکہ وہ لوگوں کو ہمارے علاقے کی جو مختلف چیزیں ہیں, مختلف ہماری ثقافتیں ہیں, ہمارے علاقے کی چیزوں کو اجاگر کرتے ہیں تو اچھا وہ کام ہو رہا ہے. میں اس پہ ان کو ضرور اپریشیٹ کروں گا. شاہ صاحب, ہم چاہیں گے کہ آخر میں آپ ہمارے ناظرین کے نام, اپنے دوستوں کے نام, اپنے چاہنے والوں کے نام کو پیغام دینا چاہیں. میں آپ کے چینل کی توسط سے تمام ہی جو لوگ اس کے ویورز ہیں ان کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ اپنی زندگی کے اندر اس بات کو جب حقیقت مان لیں کہ اللہ ایک ذات ایسی ہے جو میں ہر کام کرتے ہوئے دیکھ رہی ہے. میں اس کی ایک مثال دے کر آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ اگر ایک آدمی بازار میں سے گزر رہا ہو, رات کا وقت ہو, اس کو وہاں کچھ سامان پڑا ہوا نظر آئے تو وہ بغیر سوچے سمجھے کہ یہ کس کا ہے وہ اس کو اٹھا کر ساتھ لے جائے گا. وہی سامان اسی جگہ پہ صبح دن کے ٹائم میں پڑا ہو تو وہ اس کو نہیں اٹھاتا. کیوں؟ کیونکہ اس کو یقین ہے کہ مجھے یہاں سے بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہیں اور مجھے یقیناً یہاں پہ مار پڑ جائے گی یا میرے اوپر چور ہونے کا الزام لگ جائے گا. لیکن رات کے وقت اس نے آسانی کے ساتھ اسی انسان نے وہ کام کر لیا. تو اس کو اگر جب یہ یقین اس کے دل میں پیدا ہو جائے گا نا کہ مجھے اللہ کی ذات یہاں پہ دیکھ رہی ہے تو یقیناً جو ہے وہ گناہوں سے بہت زیادہ تک بچ جائے گا. جیسا کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ تم میں سے افضل وہ ہے جس کا تقویٰ زیادہ ہے. تو تقویٰ یہی ہے کہ آپ گناہ کرنے لگیں تو آپ کا ہاتھ رک جائے کہ مجھے اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. تو بس یہی پیغام ہے کہ اگر ہم یہ کر لیں تو یہ ہماری یقیناً دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے. ناظرین, آپ نے محترم سید علی عباس شاہ گیلانی صاحب کا انٹرویو دیکھا, سنا, آپ کو کیسا لگا؟ اگر اچھا لگا تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے, کمنٹ میں کچھ نہ کچھ ضرور کہیے, اور ہمارے چینل پہ نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے, ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے. شفیق شجاعت کو اجازت دیجیے, ملتے ہیں کسی اور کے ساتھ. اللہ نگہبان, اللہ حافظ.